الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فقال الله تعالى في موضع آخر: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. سامعین کرام، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور ہماری پیدائش کے بعد جن چیزوں کی ضرورت تھی ہمیں، اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کی. اللہ رب العالمین کا ہم چاہے جتنا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم قاصر ہیں، ناقص ہیں. ہم لوگوں کے اندر اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکیں. اللہ رب العالمین کی ذات ہی کمال کے لائق ہے، جس نے ہمارے لیے رہتی دنیا تک ہدایت کی جو چیزیں ضرورت کی تھیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، جس کی وضاحت کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ اس دار پانی میں نازل فرمایا، جس کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے بہت کوشش کی ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے اور بتلایا ہے. ہمارے معاشرے کو مضبوط کرنے والی جو چیزیں، ہمارے اخلاق کو جو مضبوط کرنے والی چیزیں، ہمارے دین کو جو مضبوط کرنے والی باتیں، اور وہ بنیادی چیزیں جس کے اوپر ہمارے ایمان کا انحصار ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے سے ان پیغامات کو ہم تک پہنچا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک کوششیں کی ہیں ان کو ہم تک پہنچانے کی. لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری اس سلسلے میں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہمارے سامنے موجود ہیں بہت ہی قیمتی ہیں. وہ لوگ جو ان احکام سے نابلد ہیں، جن کے سامنے یہ باتیں نہیں ہیں، ان سے یہ چیزیں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کا اور اللہ کے رسول کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں صادر ہوئی ہیں ہماری ہدایت کے لیے، اللہ رب العالمین نے جن کو بطور انعام کے، بطور نعمت کے ہمارے درمیان بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنی زندگی میں اس کو کر کے دکھلایا ہے. قرآن اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس کی تعلیم اور تدریس اور اسی طرح سے اس کے ذریعے سے جو عبادات انجام دیے جاتے ہیں ایک مخصوص جگہ پر، جسے ہم اور آپ مسجد کے نام سے جانتے ہیں اور تصور کرتے ہیں. مسجد انشاءاللہ آج کے اس موضوع جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ ہم جمعہ کے اندر آج مسجد کے حقوق کے بارے میں، کچھ آداب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میں اس بات کا حسن ظن رکھتا ہوں. ایک بات میرے ذہن میں ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم احباب کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے چھوٹے بھائیوں کو، ہمارے بڑے بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو اور ماں اور بہنوں کو باتیں معلوم نہیں ہیں. اس بنا پر نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہم سے وہ مخالفت ہوتی ہے. کہیں
انسان ہونے کے ناطے ہم جان بوجھ کر اس کام کو انجام دیتے ہیں، ان اعمال کو انجام دیتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے یا رسول کی مخالفت ہوتی ہے، رسول اللہ کی مخالفت ہوتی ہے، اور ہم اپنے ان کرتوت کے ذریعے سے ان فضائل کو، ان نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر بیٹھتے ہیں جس کے ہم مستحق ہو سکتے تھے۔ آپ اور ہم اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مہمان ہیں اللہ رب العالمین کی۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بتلائی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ آج مسجد کے اندر حاضر ہوئے اور حاضر ہوتے ہیں۔ مہمان ہیں ایسے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کہا ہے ایسے لوگوں کو۔ اس دنیا کی زندگی میں مسجد میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے اللہ رب العالمین ہمارا میزبان ہے اس مسجد کے اندر۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم گنہگاروں کو، ہم خطا کاروں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہی یہ موقع دیا ہے، اور انشاءاللہ بات آئے گی جس کے ذریعے سے باتیں مزید واضح ہوں گی کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور تعمیری سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ایک اردو کے حساب سے تعمیر ہے اور ایک عربی کے حساب سے تعمیر ہے، اور اسی طرح سے اس کو آباد کرنے کے لیے کیا کیا وسائل درکار ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہماری کتنی بڑی ذمہ داری شامل ہو سکتی ہے، اور سماج میں مسجد کا کتنا اہم رول ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ مسجد کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کے لیے ایک جگہ ہمیں فراہم کیا ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بلکہ ایک مضمون کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مظاہرنا من حضارتنا، یعنی یہ ہمارے کلچر کا، ہمارے تہذیب کا ایک حصہ ہے مسلمان کے لیے۔ مسجد ہمارے لیے اتنا قیمتی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آئے، وضو کیے، نماز پڑھے اور خاموشی سے چلے گئے، بلکہ مسلمانوں کا کلچر کا حصہ ہے، مسلمانوں کی تہذیب کا حصہ ہے، مسلمانوں کا ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے اسلام کا یہ، جس کے تئیں ہماری بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جس کے سلسلے میں مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم تیار ہو جائیں تاکہ ہم ان فرائض کو اور ان ذمہ داریوں کو جو ہم نے اپنے آپ سے دور رکھا ہے، ان فضیلتوں سے جن سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے مسجد کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مساجد جو ہوتے ہیں، یہ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اللہ رب العالمین کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس آیت کے ذریعے سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسجد کا تعلق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات گرامی سے ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اپنا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے۔ ہر مکتب فکر کی ادھر یہ بات کہ یہاں یہ بات ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، جو ادھیکار ہیں، وہ ہم کو ادا کرنے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک عمومی بات بطور تاکید کے ہم کو سمجھانے کے لیے بتلائی ہے کہ یہ جو جگہ جہاں ہم آ کر عبادت کرتے ہیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ایک پیغام دیا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر۔ اسی طرح سے سورہ توبہ آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے تھے، پارٹنر بناتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم، کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کریں، اس کی تعمیر کریں، کہ شاہدین علی انفسہم، اور وہ مشرکین کا معاملہ ایسا تھا اور ایسا ہے کہ وہ اپنے اعمال کے سلسلے میں گواہ ہیں، ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں، جو حقوق تلفی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے واضح۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں حبطت، ختم ہو چکی ہیں، ضائع ہو چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں، اور اسی طرح وفی النار هم خالدون، اور ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 18 کے اندر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ہم اہل ایمان کو مخاطب ہو کر بہت اہم نقطہ بیان فرمایا ہے اس آیت کے اندر کہ انما یأمر مساجد اللہ، اللہ رب العالمین کے گھروں کو، مساجد کو کون لوگ تعمیر کرتے ہیں، کون لوگ اس کو آباد کرنے کا کام کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کون لوگ؟ من آمن باللہ، پہلی اللہ رب العالمین نے شرط بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ دوسری چیز والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے۔ اور اسی طرح سے وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور وہ اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوتا ہے ان کے یہاں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ہدایت والے لوگوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ اب آپ غور کریں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو نشانی بتلائی ہے کہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو لوگ مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ پہلی کوالٹی کیا ہے کہ ان کا اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، ان کا آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے۔ ایمان کے ساری قسمیں اس کے اندر شامل ہیں، وہ ان دونوں اللہ رب العالمین نے جو ان دو نکات کو بیان فرمایا اس کے اندر شامل ہیں۔ اب ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کے اس گھر سے دور رہتے ہیں، خاص طور پر جمعہ جو ہفتے کا دن ہے، ایسے حالات میں بھی ان کے یہاں یہ محرومی پائی جاتی ہے کہ وہ جمعہ کا خطبہ ہو یا بیان ہو یا باتیں چل رہی ہوں دین کی، لیکن وہ اپنے آپ کو ایسی عبادت گاہ سے دور رکھتے ہیں، اور بقیہ 5 وقتہ نمازوں کا اور حال اور مختلف ہو جاتا ہے اور سنگین ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے کی پکار کو نہیں سنتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں، اور متخلفین کی طرح سے ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کی عبادت سے پیچھے رہتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دنیاوی ضرورتوں کے اندر الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ 2 نشانی ہیں ان لوگوں کی جو اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سعادت مندی کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے جو اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر آ کر عبادت کو انجام دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے حاضر ہوتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بھی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور مفہوم مخالف کے اندر ایسے لوگوں کو جو اس حکم پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے پند و نصیحت ہے کہ وہ اپنے ایمان کی خبر لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو پرکھنے کی کوشش کریں اور غور کریں کہ ان کا ایمان کس لیول کا ہے، کہ اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے کے لیے جو نشانی اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے، کیا ہماری اور آپ کے ایمان کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی پائی جا رہی ہے، یا پھر اس کے اندر اصلاح کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے احوال کے اندر درستگی فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 36 سے لے کے 38 تک اسی سلسلے میں ہدایت دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی وہ گھر، اللہ رب العالمین نے پہلے تو اس کو یہ شرف بخشا ہے اور فضیلت بخشی ہے کہ اس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے بیت اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ، اس میں بھی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو ٹھیک اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بھی یہ شرف دیا ہے، ایک مقام دیا ہے اس مسجد کو کہ اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان جگہوں کو اونچا کیا جانا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کے اندر اللہ رب العالمین کے ناموں کو اور اس کے تسبیحات کو بلند کیا جانا چاہیے بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ یہاں پر مفسرین نے کہا کہ تسبیح سے مراد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، نماز ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر رجال، ایسے لوگ ہیں وہ اللہ رب العالمین نے ان کی خوبیاں بیان فرمائی ہے کہ لا تلہیہم تجارت، کہ ان کی تجارت
ان کا بزنس، ان کا معاملہ، ان کے دوسری دنیاوی ذمہ داریاں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے ان کو روکتے نہیں ہیں، ان کو غافل نہیں کرتے ہیں۔ ولا بیع عن ذکر اللہ، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے ذکر سے ان کی کوئی تجارت ان کو روکتی ہے۔ وہ اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں جس دن آنکھیں پلٹ جائیں گی، جس دن ان کا دل لرزتا ہے۔ ایمان والوں کا اللہ رب العالمین نے یہ نشانی بتلائی ہے، یہ مسجد کو آباد کرنے والوں کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو یہاں پر اس طرف ہمارے توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تاکہ اللہ رب العالمین ہم کو مزید نوازے، مزید عطا فرمائے، ہمیں اور عطا کرے۔ ہم پریشان ہیں اپنے دنیاوی مشکلوں کو لے کر، مصیبتوں کو لے کر، اپنے مسائل کو سلجھانے کے لیے اور سولو کرنے کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اتنی اہم باتوں کی طرف اپنے توجہ کو نہیں لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ذمہ داری لینے والا ہے ہماری مشکلوں کا۔ ہم نے جو فضیلتیں مسجد کے سلسلے میں یا دین کی دوسرے احکام کے سلسلے میں وارد ہیں ان سے ہم نے کوتاہی برتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 114 کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جس نے اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر آنے سے بندوں کو منع کر دیا ہے کہ وہ نہ جائیں، عبادتیں نہ کریں۔ مفسرین نے اس میں 2-3 رائے رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ یہاں پر وہ مراد ہے، اس کے علاوہ اور بھی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے روکتا ہے، اور اسی طرح سے کس بات سے؟ وہ سعی فی خرابہا، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو خراب کرے، ویران کرے۔ اس کو خراب کرنے کا اور ویران کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو ڈھا دیا جائے، اس مکان کو، اس رہائش گاہ کو جہاں عبادت کی جا رہی ہے اس کو گرا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ علماء نے، مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے اس کو برباد کرنے کا، خراب کرنے کا، کہ اس کے اندر عبادت کے لیے بندے نہ آئیں۔ غور کریں ہم اس بات کو، اگر کوئی مسجد کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کہیں ہم اس جرم میں شامل تو نہیں ہیں۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایسی جگہوں پر ذکر و اذکار اور دروس اور اسی طرح سے عبادت اور اسی طرح سے نماز اور دوسرے جو بھی عبادت کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اگر ایمان والا اس چیز کا خیال نہ کرے اور وہاں سے غیر حاضر ہو، مسجدوں کو آباد نہ کرے، تو یہ مسجد کی تخریب کاری میں شامل ہے، اس کو ویران کرنے، اس کو خراب کرنے، اس کو برباد کرنے میں شامل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم جانے انجانے اس کام کو عملی طور پر انجام دے رہے ہیں۔ ہم باہر گپ کرتے کھڑے رہتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، کھیلتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ہوٹلوں میں، چائے کی دکانوں میں ترازو پر تولتے رہتے ہیں اپنے سامانوں کو، لیکن وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، کیونکہ علم نہیں ہے، ہم کو خبر نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہاں جو انتظام کیا جاتا ہے، جو دین کی بات سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، مبارک ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جہاں پر بھی مسجدوں کا کام، مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں، جہاں پر بھی اس قلعے کو، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، ہم بھی اپنا اس میں رول ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے اس کے اندر کہ ہم خود بڑھ کر آئیں اور ان سے پوچھیں کہ ہم آپ کا کس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ بیچارہ اپنا سامان لے کر ہمارے دروازے کو کھٹکھٹائے اور اپنی دینی بیداری کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے اندر، اس تعمیری کام کے اندر، اس کو آباد کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے، اس کے معاملات کو سلجھانے کے لیے، اس کے اندر آنے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم سب الحمدللہ اپنے ذمہ داریوں کو اپنے گھروں کے اندر بخوبی نبھاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں۔ ہر گھر کی تعمیر اور ریپیئرنگ کا کام چلتا ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، ہم گھر کے اندر چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے ہیں، بٹن ٹوٹ گیا، یہ ساری چیزیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم اپنے محلے کی مسجدوں کو، جہاں مسجدیں ہیں،
ہم خاص طور اپنے محلے کی مسجدوں کا اپنی کوشش کریں، اہتمام کرنے کی کوشش کریں، لیکن معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ جو آنے جانے کا راستہ ہوتا ہے وہاں پر ہم گندگیاں پھینکتے ہیں۔ ہمارے ماحول کا اتنا عجیب اور خستہ حال ہے کہ پائپ لائن ٹوٹ جائے اور اس میں سے گندا پانی نمازیوں پہ گرتا ہو، مسجد پہ گرتا ہو، ہمارے گھر کے اندر جو پکنے والی چیزیں ہیں، بچوں کے گندے کپڑے ہیں، گندی چیزیں ہیں جس کو بیان کرنے سے حیا و شرم آتی ہے، وہ ساری چیزیں ہم ایسی جگہوں پر پھینکتے ہیں اور ہم کو افسوس بھی نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے سے پیچھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین پر اگر اللہ رب العالمین کو کوئی چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مقبول اور ایسی جگہ جس کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے وہ ہمارا بازار ہے، ہمارے بازار ہیں اور ہمارے مارکیٹ ہیں جہاں پر ہم گھومتے ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے جو مارکیٹ ہیں جہاں پر لوگ جھوٹ بول کر، اللہ کے بارے میں جھوٹی قسمیں کھا کر، لوگوں کو دھوکے دے کر سامان بیچتے ہیں، ایسی جگہیں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کو پسند ہے تو وہ جگہ پسند ہے جہاں اس کا ذکر کیا جاتا ہو، اس کے دین کو مضبوط کرنے والوں کو، اور اسی طرح سے اس کے ماننے والوں کے ایمان کو مضبوط کرنے والوں کو، اس کے ماننے والوں کی عزت کو محفوظ کرنے والی جگہ یہ ہماری مساجد ہیں، یہ ہماری تربیت گاہ ہے، یہ ہمارا وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکروں کو بھیجا کرتے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تعلیم کا انتظام کیا تھا۔ اور یہ مساجد کے حقوق ہیں جس کے اندر ہم کو اپنا شوق دکھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا دلچسپی ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ جبریل علیہ السلام ڈنڈا لے کر نہیں اترنے والے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے، ہمارے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک قدم ہم خود آگے بڑھائیں، اور اسی طرح سے دوسرا قدم ہمارے بچوں کا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوشش کی تھی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے پہلے اول مسجد، ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قباء کے اندر، عمرو بن خوف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کا اہتمام کیا تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد پہلے یہ چیز رکھا تھا۔ علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نسبت کے حساب سے دیکھیں گے تو زمین پہ سب سے پہلا گھر اللہ رب العالمین کا مسجد حرام ہے، اور اس کے بعد جو مسلمانوں نے بنایا تھا وہ مسجد قباء ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد کے بارے میں فضیلت بتلائی ہے، مشہور حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ رب العالمین اسی کے جیسا اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات او اصغر بنى اللہ له بیتا فی الجنۃ، جس نے ایک قطات جو کبوتر کی طرح پرندہ ہوتا ہے اس کی طرح چھوٹا سا گھر بنا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اس سے بھی چھوٹا ہے۔ وہ پرندہ ایسا ہوتا ہے جو پہاڑوں پر گھر نہیں بناتا، علماء نے بیان کیا، جو درختوں کے اوپر انڈے نہیں دیتا، وہ سیدھے صحیح زمین کے اوپر انڈے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم کہتے ہیں یا مبالغہ کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی اس نے عبادت کا بنائی ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کو بلند کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے جنت کے اندر گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ سامعین کرام، ہم کو چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتلائی ہے، ان 7 لوگوں کا ذکر کیا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان 7 خوش نصیبوں میں وہ شخص بھی ہوگا کہ وہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا بندہ جس کا دل مسجد سے چمٹا ہوا تھا، لٹکا ہوا تھا۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد اس کی ایک کوشش ہوتی تھی، اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ دوسری نماز کا وقت کب ہے، وہ اس کا خیال کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو مبارکباد دی ہے، خوشخبری سنائی ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مشائین کو، اندھیرے میں چلنے والوں، ایسے لوگوں کو خوشخبریاں سنا دو، خوشخبری دے دو کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العالمین انہیں مکمل نور عطا کرے گا۔
قیامت کے دن ہمیں نور کی ضرورت ہوگی. پڑھے ہوں گے آپ سورہ حدید کے اندر, پڑھ لیجئے گا اس کو, بہت تفصیلی بات ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتلائی تھی, بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے, بہت پریشان ہیں ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت کی ذمہ داری لی 3 لوگوں کی. وہ 3 خوش نصیب کون ہیں؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ, 3 ایسے لوگ ہیں جن کی ضمانت اللہ رب العالمین نے لی ہے. کس چیز کی ضمانت؟ ان عاشا کفیہ, دوسری روایت میں ہے رزقا, اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو گیا. 3 ایسے لوگ ہیں, ایسے خوش نصیب, زندہ رہا تو روزی بھی ملے گی اور اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوگا. لیکن دوسرے شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ حرام چیزوں سے, دوسری ساری چیزوں سے بری ہے, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ, اور اگر وہ تینوں میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. کون ہیں وہ لوگ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من دخل بیتہ بسلام. بہت لاپرواہی کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کر کے داخل ہوتا ہے. اپنے گھر والوں پر, اپنی ماؤں پر, اپنی بہنوں پر, اپنے والد سے اور سب سے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے. کتنی چھوٹی سی چیز. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من دخل بیتہ بسلام, اللہ رب العالمین اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد پھر فهو ضامن علی اللہ عز وجل ومن خرج الی المسجد, مسجد کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ جو مسجد کے لیے نکلا فهو ضامن علی اللہ, اللہ رب العالمین اس کے لیے ضامن ہے, اللہ رب العالمین اس کا ذمہ دار ہے. بہت پریشان ہیں, کہاں کہاں کی خبریں دیکھتے ہیں. ہم اپنے لیے دعا نہیں کرتے, اپنے بھائیوں کے لیے دعا نہیں کرتے, اپنے لیے پریشان ہیں ایک دم, اور اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے چوکھٹ پر آنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کے بعد پھر تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری لے لی. کتنی پیاری حدیث, کتنی اہم حدیث ہے ہمارے لیے. ہمارے پاس کوئی ہیلے اور بہانے نہیں ہیں. اسی طرح سے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من غدا الی المسجد, جو صبح کے وقت, شام کے وقت اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف آتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا, اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی کا انتظام کیا ہے, تیاری کی ہے اس کے لیے. کلما غدا او راح, صبح شام جب وہ مسجد کی طرف آئے. اور اسی طرح سے سلسلہ صحیحہ کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من توضأ وجاء الى المسجد فهو زائر اللہ عز وجل وحق علی المزور ان یکرم الزائر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے آتا ہے, مسجد کی طرف آیا, فهو زائر اللہ, تو اللہ رب العالمین کا مہمان ہے. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے, اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں ہم لوگ. اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وحق علی المزور, میزبان کے اوپر یہ حق ہے, اللہ رب العالمین کے اوپر یہ حق ہے کہ ان یکرم الزائر, کہ وہ زائر کا اکرام کرے, اہتمام کرے, خیال کرے, عزت کرے. ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں داہنا پیر داخل کر کے, اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر چھوٹی سی, اور اس کے بعد پھر ہم اس کے بعد اللہ رب العالمین سے رحمت کے دروازہ کھولنے کی دعا کرتے ہیں. مسجد سے باہر نکلتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک, لیکن ہم اپنی دنیاوی مشغولیات میں بھولے ہوئے ہیں. کتنی اہم دعا ہے, اللہم انی اسألک من فضلک. اللہ کا فضل محدود نہیں ہے. قرضے سے, روزی سے, صحت سے, رشتہ داری اور سماج کے دنیا بھر کے مسائل, اللہم انی اسألک من فضلک, فضل میں سب شامل ہے. اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں, تیری فضیلت تلاش کرتا ہوں. لہٰذا ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں, جو تعلیمات دی ہیں, ان کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان کے اندر, ایمان کی حالت میں زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان سارے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما. جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے ایمان کی, ہمارے بھائیوں کی, زمین پر جہاں بھی ہیں جو اللہ تیرا اور تیرے رسول کا نام لینے والے ہیں, ان کی حفاظت فرما. ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما. جو مقروض ہے اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماری کو دور کر دے. جو پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کر دے. اور ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم مساجد کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو بھی عملی طور پر انجام دیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.